یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، کاش میں نے زندگی کی قدر کی ہوتی اور نیکی آگے بھیجی ہوتی، نیک کام کیے ہوتے، اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا، یعنی اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان جو اللہ پر ایمان لائی، ایمان لانے پر، یقین لانے پر ثابت رہی اور اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رہی، اللہ کی فرما بردار رہی۔ یہ مومن سے موت کے وقت کہا جائے گا، جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا وقت آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے یہ کہہ دیں گے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، یعنی اس کی روح کتنے مزے سے قبض ہوگی، جنت کی بشارت مل گئی، پھر کیا غم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صدیق تمہارے پاس جب فرشتے آئیں گے تو یہی آیت تمہیں سنائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح۔ اطمینان والی روح سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں، ان کی روح مطمئن ہو کر نکلتی ہے، ان کی روح پیاسی نہیں ہوتی، بھوکی نہیں ہوتی۔ روح کی پیاس اور روح کی بھوک مٹتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی یاد سے، اس کے محبوب کی یاد سے۔ تو وہ روح پیاسی اور بھوکی نہیں جاتی، بے چین نہیں ہوتی۔ آج ہم نے روحوں کو غذا نہ دی، ہماری روحیں بے چین ہیں، بات بات پر انسان جو چڑچڑا پن ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری روحوں کو وہ چین حاصل نہیں ہے جو چین اللہ والوں کو حاصل تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یعنی اے روح، تو اس حال میں اب جسم سے نکل کر رب کے دربار میں جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ بتائیے، جسے یہ بشارت مل جائے اسے مرنے کا کیا غم۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ۔ دعا کریں جب ہماری روح نکلے تو ہمیں بھی فرشتے یہی آیت سنائیں۔ اگر یہ آیت سننی ہے تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں غیبت سے، چغلی سے، بدگمانی سے، کسی پر بہتان تہمت لگانے سے، کسی مسلمان سے حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھنے سے، اپنے دل میں خود پسندی، عجب، تکبر، غرور، ان ساری بری عادتوں سے نجات پانی ہوگی۔ ہمیں عاجزی انکساری، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت پیدا کرنی ہوگی، قرآن پاک کی طرف آنا ہوگا،
اس ذلیل اور گندی زندگی سے نجات پا کر ایک اچھی زندگی پانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیاری زندگی نصیب فرمائے۔ اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو فرشتے ہمیں یہی آیت سنائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔